سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مبینہ فارورڈ بلاک کے معاملے پر بانی پی ٹی آئی نے ناراض ارکان قومی اسمبلی کو بلا لیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے کل شہریار آفریدی، جنید اکبر اور شاندانہ گلزار ملاقات کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے عمر ایوب، شبلی فراز اور رؤف حسن بھی ملاقات کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے مبینہ فارورڈ بلاک کی خبریں آنے پر اراکین قومی اسمبلی کو اڈیالہ جیل میں طلب کیا۔ اسی پر بات کریں گے، وقار سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی وقار سید، بتائیے گا کب تک کی ملاقات ہوگی؟ جی بالکل، مبینہ طور پر جو فارورڈ بلاک کی خبریں ہیں اس سے متعلق جو اس میں جن اراکین کے نام آ رہے تھے ان کو جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی نے طلب کیا ہے، اور گزشتہ روز جو ان کی ملاقات ہوئی اپنے جو وکلاء سے، ان کے ذریعے جو ہے وہ پیغام بھجوایا گیا ہے کہ انہوں نے اس میں سخت برہمی کا اظہار کیا گیا کہ اس وقت جو پارٹی ہے اس کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، تاہم وہ کون سے اراکین ہیں جو اس وقت جو ہے وہ اختلافات سامنے لے کے آ رہے ہیں، جبکہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ کوئی بھی فارورڈ بلاک جو ہے وہ نہیں بنا سکتا، کیونکہ تمام تر جو ووٹ بینک ہے وہ صرف پی ٹی آئی کے اور الیکٹیبلز کی جو سیاست ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے، جس کے بعد جو شاندانہ گلزار، شہریار آفریدی، جنید اکبر، ان کو جو ہے وہ کل بانی پی ٹی آئی کی جانب سے خصوصی طور پر ملاقات کے لیے جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے، جبکہ جو شاندانہ گلزار، شہریار آفریدی سے متعلق یہ متضاد خبریں تھی کہ شاید وہ کسی فارورڈ بلاک کا حصہ ہیں، جو جنید اکبر ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ کور کمیٹی کی ممبرشپ سے استعفیٰ دیا گیا تھا، اور اس سے ایک لمبی تحریر جو ہے وہ لکھی گئی تھی جس میں انہوں نے موجودہ جو قیادت ہے اس پر جو ہے وہ اعتراض عائد کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب، سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں شبلی فراز، اور جو سیکٹری اطلاعات ہیں رؤف حسن، وہ بھی کل بانی پی ٹی آئی سے جو ہے وہ ملاقات کریں گے، اور اس ملاقات میں جو پارٹی کی حکمت عملی ہے جس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ جو جمعیت علماء اسلام سے جو ممکنہ طور پر جو ایک اتحاد ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کے جو ٹی او آرز ہیں اس سے جو ہے ان کو آگاہ کیا جائے گا، اور ان کی اس سے متعلق جو وہ اپروول لی جائے گی، کیونکہ گزشتہ روز جو پارٹی کے وکلاء سے ان کی ملاقات تھی اس میں ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر جو کمیٹی تھی اس کی نہ صرف توثیق کی گئی تھی بلکہ ان کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ جو عوامی تحریک ہے اس کے لیے مولانا فضل الرحمان سے ملے اور یہ تحریک کو جو ہے وہ جلد از جلد اس کو پریکٹیکل بنائے۔ تاہم جو سب سے بڑی پیش رفت ہے وہ یہ کہ جو فارورڈ بلاک سے متعلق جو متضاد خبریں تھیں جن میں کچھ اراکین کے نام جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی گردش کرتے رہے، میڈیا میں بھی آتے رہے، ان کو بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کل جو ہے وہ اڈیالہ جیل طلب کیا ہے، اور اسی میں جو ہے وہ ملاقات ہوگی، اور اسی کے بعد پتہ چلے گا کہ ان اراکین کا کیا موقف سامنے آتا ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ وقار سید، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور دیگر تھانہ اپارہ میں درج مقدمے سے بری۔ عدالت نے اسد قیصر، فیصل جاوید، شہریار آفریدی کو بھی بری کر دیا۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے درخواست بریت پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ بریت پر محفوظ فیصلہ جوڈیشل میجسٹریٹ یاسر محمود نے سنایا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ تاجکستان۔ وزیراعظم شہباز شریف کی تاجکستان کے وزیراعظم سے ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان اور تاجکستان میں برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی مشترکہ خواہش کا اعادہ بھی کیا گیا۔ وزیراعظم نے تاجک وزیراعظم کو تیسری اعلیٰ سطح کی آبی کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی۔ اسی پر بات کریں گے، یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یاسر ملک، ملاقات کا حوال بتائیے گا۔ دیکھیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا 2 روزہ دورہ تاجکستان ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے تاجکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، اور دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ پر اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور تاجکستان کے مابین موجودہ جو برادرانہ تعلقات کو مضبوط بنانے کی مشترکہ خواہش کا اعادہ بھی کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تاجک وزیر اعظم کو تیسری اعلیٰ سطحی آبی کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی ہے، اور آبی سفارتکاری کے شعبے میں تاجکستان کے قائدانہ کردار کو بھی سراہا ہے۔ اسٹریٹجک شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کو پاکستان اور تاجکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں ایک تاریخی سنگ میل قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نے اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی اس بلندی سے باہمی طور پر مفید اقتصادی تعاون کے نئے شعبوں میں تعاون کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان اپنے ویژن سینٹرل ایشیا پالیسی کے مطابق تاجکستان سمیت وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ روابط کے مزید فروغ کو جاری رکھے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ خطے کی پائیدار اور طویل مدتی سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے
علاقائی روابط کی کلیدی اہمیت پر بھی زور دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ صحیح، بہت شکریہ یاسر ملک، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ T20 ورلڈ کپ میں قومی کرکٹ ٹیم کی ناقص کارکردگی ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے رپورٹ چیئرمین پی سی بی کو بھجوا دی ہے۔ ذرائع کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ رپورٹ میں کھلاڑیوں کی فٹنس پر کئی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ گیری کرسٹن نے کھلاڑیوں کے ڈسپلن اور کھیل کی آگاہی پر بھی تفصیلات لکھی۔ ذرائع کے مطابق گیری کرسٹن نے رپورٹ میں قومی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی میں بہتری کی تجاویز بھی دی ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی ہیڈ کوچ گیری کرسٹن کی رپورٹ کا جائزہ لے رہے ہیں، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ سینئر مینیجر اور سلیکٹر وہاب ریاض پہلے ہی اپنی رپورٹ چیئرمین پی سی بی کو بھجوا چکے ہیں۔ رپورٹ کی روشنی میں آئندہ دنوں میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں تبدیلیوں کا امکان بھی ہے۔ اور ناظرین آگے بڑھتا کو بتائیں کہ آئی ایم ایف کا بجلی نرخوں میں کم از کم 5 روپے اضافے کا مطالبہ۔ 10 جولائی سے پہلے بجلی 5 روپے فی یونٹ مہنگی کی جا سکتی ہے۔ اور ورچوئل بات چیت کے دوران آئی ایم ایف کو مشکل فیصلے سے آگاہ کیا۔ آئی ایم ایف کو گیس کی قیمتوں میں اضافے کے اقدامات پر بھی بریفنگ دی گئی ہے۔ ذرائع کے اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف معیشت کی بہتری کے لیے تاحال اقدامات پر مطمئن ہے، اور عوام ماہ کے اختتام تک نئے قرض پروگرام پر اہم پیش رفت متوقع ہے۔ ملک بھر میں 10 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ لائن لاسز والے علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ذرائع کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 6832 میگا واٹ تک پہنچ چکا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ذیشان یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان یوسفزئی، بتائیے گا کیا صورتحال ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے؟ دیکھیے، ملک میں ایسے علاقے بھی موجود ہیں جہاں پر 2 سے 3 گھنٹے بجلی اویلیبل ہوتی ہے، اور وہ بجلی کی بوسیدہ نظام کی وجہ سے۔ اور سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ ہمارے پاس جو 40,000 میگا واٹ تک بجلی بنانے کی کیپیسٹی ہے، تو صارفین کو بجلی کیوں نہیں مہیا ہوتی، باوجود اس کے کہ 2000 ارب روپے سے زائد صارفین اس وقت کیپیسٹی پیمنٹ بھی ادا کر رہے ہیں۔ وہ صرف اسی وجہ سے کہ جو ملک کا ترسیلی اور تقسیمی نظام ہے وہ بوسیدہ ہو چکا ہے، اور جو صارفین ہیں وہ نیشنل گرڈ سے جا رہے ہیں، جس کا الٹرنیٹ نقصان حکومت کو ہی ہوگا، جو صرف اس وقت دعوے کر رہے ہیں اور بجلی فراہم نہیں کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں بھی ایک علاقہ ہے جہاں پر ایک گاؤں والوں نے خود اپنی مدداب کے تحت ہائیڈل سے وہ بجلی بنا رہے ہیں۔ اس طرح لوگ مسلسل روزانہ کی بنیاد پر سولر پر شفٹ ہو رہے ہیں، اور نیشنل گرڈ سے لوگ جو ہے وہ بجلی کی خریداری کم کر رہے ہیں۔ ایک تو بجلی کی نرخ زیادہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو لاسز ہے، اور جہاں پر لاسز ہے وہاں پر لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، تو لوگ الٹرنیٹ ذرائع پر جو ہے وہ شفٹ ہو رہے ہیں۔ اگر آج کی بات کی جائے تو ذرائع نے بتایا ہے کہ تقریباً 6832 میگا واٹ تک بجلی کا شارٹ فال ہے، اور کئی علاقوں میں جو ہے 10 سے 12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، اور جو لاسز والے علاقے ہیں وہاں پر 14 گھنٹے سے بھی زائد لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔ اور اگر ہماری طلب کی بات کی جائے تو ہماری میکسیمم جو طلب ہے وہ 26,520 میگا واٹ ہے، لیکن ہم جو بجلی پیدا کر رہے ہیں وہ 19,668 میگا واٹ پیدا کر رہے ہیں، جو کہ ایک فیلئر ہے، جو حکومت اور پاور ڈویژن کے لیے ایک فیلئر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ پن بجلی ذرائع سے 6,520 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے، جبکہ ونڈ پاور پلانٹ سے 1,080 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ اور جو آئی پی پیز ہے، جسے نجی شعبے کے بجلی گھر جو ہے وہ 7,878 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں، اور جو سولر پاور پلانٹ سے، جو حکومتی کیپیسٹی کے سولر پاور پلانٹ سے جو جو نیشنل گرڈ کو بجلی دیتے ہیں، وہ تقریباً 194 میگا واٹ اور بگاس 124 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ جوہری توانائی کے جو پاور پلانٹ سے وہ 3,222 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن سوال پھر وہی ہے کہ ہماری جو بوسیدہ نظام ہے، جو ترسیلی اور تقسیمی نظام ہے، اس کو درست نہیں کیا جا رہا۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ بجلی جو سسٹم ہے اس میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ بجلی کے لوڈ کو برداشت کر سکے، اور اگر یہ سخت اس میں آ جائے تو یہ جو شارٹ فال ہے یہ ختم ہو سکتا ہے، اور بلا تعطل بجلی فراہم کی جا سکتی ہے۔ یہ شارٹ فال ختم بھی ہو سکتا ہے۔ ذیشان یوسفزئی اب ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ سنی اتحاد کونسل کا پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاجاً علامتی اجلاس۔ اپوزیشن نے علامتی اجلاس کو عوامی اجلاس کا نام دے دیا۔ ایم پی اے اعجاز شفیع عوامی اسمبلی کے اسپیکر نامزد۔ اسی سے متعلق مزید معلومات لیں گے ڈپٹی بیورو چیف لاہور لیاقت انصاری نے ہمیں جوائن کیا۔ جی لیاقت انصاری، کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے باہر؟ آج بالکل سنی اتحاد کونسل کا جو ہے وہ عوامی اسمبلی کا اجلاس اس وقت پنجاب اسمبلی کے باہر سڑک پر جاری ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک علامتی اجلاس ہے جس کی صدارت سنی اتحاد کونسل کے رکن اسمبلی بطور اسپیکر جو ہے وہ اعجاز شفیع کر رہے ہیں، جبکہ اس میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر اور دیگر ارکان اسمبلی موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کے وہ فارم 45 کے ٹکٹ ہولڈر جن کا کلیم ہے کہ فارم 45 کے مطابق وہ جیتے ہوئے ہیں، تو وہ ارکان جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہے، اور ان
का बतौर रुकन असम्बली जो है इस अलामती असम्बली में हल्फ लिया जा रहा है और साथ ही साथ मुख्तलिफ मफाद आमा की करारदादें भी इस इजलास में पास की जा रही हैं। बुनियादी तौर पर अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है कि उनके 11 अरकान की जो है वो वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में एहतजाज करने की पादाश में जो है वो रुकनीत मुअत्तल की गई है, उनके असम्बली दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है, तो उसके खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। और ये ऐलान किया गया कि जब तक इन अरकान की रुकनीत बहाल नहीं की जाती और जब तक जो है वो कायमा कमेटियों के इजलास में भी शरीक नहीं होंगे और पंजाब असम्बली के इजलास में भी शरीक नहीं होंगे, तो यूँ अपोजिशन जो है आज एक अलामती असम्बली जो है असम्बली के बाहर लगाकर अपना एहतजाज कर रही है, जिससे थोड़ी देर बाद जो है वो अपोजिशन लीडर भी खिताब करेंगे और दीगर अरकान असम्बली भी खिताब करेंगे। जी लियाकत अंसारी, आप हमें सलामती इजलास और इसमें पास होने वाली अलामती करारदादों की तफसील बता रहे थे, आपका शुक्रिया।